اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہوتا ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیریت عافیت سے رکھے، حفظ و امان میں رکھے، اپنا بنا کے رکھے، قرآن سے جوڑ کے رکھے۔ اللہ قرآن کو ہمارے لیے پڑھنا، سمجھنا، عمل کرنا آسان کرے اور اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، اس سے ہمیں جوڑ کے رکھے اور اس کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے، اپنے رسول کی محبت عطا فرمائے، اور اس کی وجہ سے ہم جنت میں جا سکیں۔ بے شک ہم، ایک انا ہے، پھر نا جو الف ہے اس میں وی یعنی کہ انڈی ہم بھی شامل ہے، تو اس لیے انا بے شک ہم، انزلناہ نازل کیا ہم نے اسے۔ اس کو ہم بریک کریں گے۔ انزلہ کا مطلب ہوتا ہے نازل کرنا، اور انزلنا فعل ماضی کے آخر میں جب نا آتا ہے اس کا مطلب ہے کس نے یہ فعل ہم نے کیا۔ تو انزلنا نازل کیا ہم نے، ڈوئر پروناؤن کون سا ہے؟ جس نے یعنی کہ فاعل پروناؤن نا ہے، انزلنا نازل کیا ہم نے۔ کس کو کیا؟ اٹیچ پروناؤن ہے ہوں اسے، یعنی کہ قرآن کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے نازل کیا قرآن کو فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں۔ وما اور کیا چیز، ادرا کا بتائے آپ کو۔ ادرا یدری اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے دال را یا۔ جب یہ ادرا یدری کر کے قرآن میں آتا ہے اس باب میں، اس کے مطلب ہوتا ہے ٹو میک نو، یعنی کہ دانا۔ تو وما ادرا کا بہت دفعہ قرآن میں آپ دیکھیں گے وما ادرا کا ما سقر، وما ادرا کا ما القاریہ۔ تو اس کے مطلب ہوتے ہیں کہ کیا وٹ ول میک یو نو، آپ کو کیا چیز بتائے۔ وما ادرا کا وٹ ول میک یو نو، کہ کیا چیز بتائے۔ تو اس میں بتانے کے میننگز آتے ہیں، وما ادرا کا اور کیا چیز بتائے آپ کو، ما کیا ہے، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر۔ ایک چھوٹی سی چیز اس کی ٹرانسلیشن یاد کرنے میں عام طور پہ ٹرانسلیشن نہیں، جب ہم اس کی یاد کر رہے ہوتے ہیں یہ صورت تو ہمیں تھوڑی کنفیوژن ہوتی ہے کہ کہیں پہ لیلۃ القدر ہے جیسے دو جگہ، اور ایک جگہ لیلۃ القدر۔ تو ایکچولی یہ لیلۃ القدر نارمل ورژن ہے اس کا، رات لیلۃ یعنی کہ قدر کی۔ یہاں پہ لیلۃ کیوں ہے؟ اس سے پہلے فی آ رہا ہے۔ فی جو ہے حرف جر ہوتا ہے عربی میں، گرامر کی اگر ٹرم دیکھیں حرف جر کہلاتا ہے، یہ جس چیز سے پہلے آ جائے اس کو جر دے دیتا ہے، مطلب زیر آ جاتی ہے کبھی۔ آپ اکثر نوٹ کیجئے گا، تو اس میں جہاں پہ آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو اس میں تا کے نیچے یعنی یہ لیلۃ یہاں پہ زیر آ جائے گی اس کے، مگر باقی جگہ پہ آپ دیکھیں لیلۃ القدر۔ یہ اکثر یاد کرنے میں کیونکہ ہمیں یہ صورت یاد ہوتی ہے مگر ہمارے زیر میں اور پیش میں تھوڑی ہمیں رہتا ہے، کبھی ہم غلط منہ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ بس یاد رکھیں یہاں پہ فی کی وجہ سے اس پہ زیر آیا ہے، ورنہ ایکچولی لیلۃ القدر یہ نارمل ورژن ہے اس کا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا چیز بتایا آپ کو کیا ہے لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدری، لیلۃ القدر خیر بہتر ہے، من الف شہر ہزار مہینوں سے۔ الف حمزہ لام فا روٹ ورڈ، یہ الف تھاؤزینڈ کے لیے آتا ہے، اور شہر جو ہے یہ جیسا شہور ہوتا ہے، اس کا پلورل شہر ویسے تو سنگولر ہوتا ہے شہر، جیسا ہم اس میں پڑھتے ہیں نا رمضان جو ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جہاں پہ رمضان کا نام ہے سورہ بقرہ میں، وہاں پہ شہر رمضان، تو شہر مہینے کو کہتے ہیں ایک، لیکن یہ الفی شہرین تو زیادہ تھاؤزینڈ ہے، تو ہزار منتھس میننگ ہو گئے، پلورل میں ٹرانسلیشن ہوگی من الفی شہر، ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزلوا اترتے ہیں، الملائکۃ فرشتے، میم لام کاف روٹ ورڈ ہوتا ہے، پلورل ہوتا ہے ملائکہ، والروح اور روح یعنی کہ جبریل علیہ السلام، فیہا اس میں۔ اب کس میں اترتے ہیں؟ یہ مؤنث کا صیغہ ہے، مؤنث کا صیغہ لیلۃ القدر، جب گولتا جس چیز کے آخر میں آتی ہے اس کو عربی میں مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں، فیمنن کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو فیہا یعنی کہ اس رات میں، تو والروح فیہا اس رات میں وہ اترتے ہیں، لیلہ میں اترتے ہیں، بإذن ربہم اپنے رب کے اذن سے۔ اذن ہوتا ہے پرمیشن، حمزہ دال نون روٹ ورڈ اردو میں بھی ہم کہتے ہیں
ہم ہو گیا اپنے کی ٹرانسلیشن، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے، من کل امر ہر کام کے لیے، امر کہتے ہیں کام کو، تو کل ایوری یعنی کہ ہر کی ٹرانسلیشن ہوگی من کل امر ہر کام کے لیے، سلام سلامتی ہے، ہیا وہ، کون سی چیز پھر مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے وہ، تو یہ بھی لیلۃ القدر گول تا کی وجہ سے مؤنث ہے تو اس لیے ہیا یعنی کہ وہ لیلۃ القدر سلامتی ہے، ہیا وہ لیلۃ القدر حتیٰ یہاں تک کہ مطلعی مطلعی طلوع ہو جائے، مطلع میں طالم عین روٹ ورڈ ہے، اردو میں بھی طلوع کے میننگ ہوتے ہیں، سن رائز کے لیے کہا جاتا ہے، تو مطلع طلوع ہو جائے، الفجر فجر، تو یہاں پہ سورت کمپلیٹ ہوئی، بہت ہی آسان سورت ہے، اللہ تعالی ہم سب کو لیلۃ القدر کی عبادت نصیب فرمائے، لیلۃ القدر کی قبول ہونے والی عبادتیں نصیب فرمائے، اور ہمیں جو ہے اس کی صحیح طریقے سے حق ادا کرنے والا بنائے، آمین۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سورت شروع کرتے ہیں، سورۃ البینہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لم نہیں، لم جو ہے یہ ڈڈ ناٹ کے معنی میں ہوتی ہے کہ ماضی کے لیے آتا ہے، لم ڈڈ ناٹ جیسے انگلش میں ہوتا ہے، تو لم نہیں، یکن تھے، یکن کا روٹ ورڈ ہوتا ہے کاف واو نون، یہ عام طور پہ آپ کو کانا یکونو کر کے دکھتا ہے، یکونو، یہاں پہ یکون اس کی شارٹ فارم ہو گئی کسی گرامیٹیکلی کسی وجہ سے، روٹ ورڈ وہی ہے کاف واو نون۔ نہیں تھے الذین کفروا وہ جنہوں نے کفر کیا، کس میں سے، من فرام سے، من اہل کتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین مشرکین میں سے، یہ من جو ہے اس کا تعلق دونوں سے ہے، تبھی من اہل الکتاب والمشرکین، تو اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، تو یہ کنٹینیو ہو رہا ہے من کی ٹرانسلیشن سے، منفکین بعض آنے والے، منفکینہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے فا کاف کاف، قرآن میں یہ روٹ ورڈ صرف 2 دفعہ آیا ہے، ایک دفعہ یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے بعض آنے والے، چھوڑنے والے اس کو، جیسے ابنڈنٹ کرنے والے، تو وہ لوگ چھوڑنے والے نہیں تھے، تو یہاں پہ ایک دفعہ دیکھتے ہیں، ایک دفعہ یہ ڈفرنٹ معنی میں نظر آتا ہے ہمیں، سورہ البلد میں آیت نمبر 13 ہے، فکو رقبہ، فکو کا مطلب چھڑا دینا، فریئنگ آف نیک یعنی کہ گردن چھڑا دینے کے لیے آیا تھا اس میں فکو، تو فکو کا میننگ فریئنگ آف نیک یعنی فریئنگ کے لیے آیا تھا، چھڑا دینے کے لیے، ٹھیک، تو چھوڑنے سے ہی میننگ ہے اس کے، یہاں پہ فک ڈفرینٹ میننگ اس طرح، یہاں پہ منفکینہ، تو اگر دیکھا جائے تو ایک تو میم پہ پیش ہے، اینا اونا آخر میں آتا ہے تو ٹرانسلیشن والے کر کے کرتے ہیں، اور اس میں بھی منفکینہ میں بھی باز آنے والے، چھوڑ دینے والے، جس طرح وہی تھوڑا سا میننگ آ بھی رہا ہے، تو یہ 2 دفعہ بس قرآن میں یہ روٹ ورڈ آیا ہے، آپ نے دیکھ لیا، منفکینہ باز آنے والے، حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم آ جائے، ہم ان کے پاس، حمزہ تا یا روٹ ورڈ ہے، اور اس میں آنے کی میننگ ہوتا ہے ٹو کم، تا جو ہے یہ مؤنث کی ہے، جو پہلے تا ہے، تو تی وہ مؤنث آ جائے، کون سی مؤنث، آخر میں گول تا، آپ کو بینہ کے آخر میں گول تا دکھ رہا ہے، تو گول تا جس چیز کے آخر میں آتی ہے اور اس کو مؤنث کنسیڈر کرتے ہیں عربی میں، تو اسی لیے یعنی کہ وہ آ جائے ان کے پاس، کیا آ جائے، البینہ واضح دلیل، با یا نون روٹ ورڈ ہے، واضح دلیل کے لیے آتا ہے، کلیئر ایویڈنس، رسول ایک رسول، اکثر آپ دیکھیں تنوین جب ہوتی ہے تو وہ چیز کو عام کامن مفہوم دیتی ہے، تو میننگ کوئی یا ایک کر کے کیا جاتا ہے، رسول ایک رسول من اللہ اللہ کی طرف سے، یتلو جو پڑھتا ہے، تلا یتلو تلاوتن جو ہے اس کے میننگ ہوتے ہیں ریسیٹیشن اور تلاوت، جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں۔ اچھا یہاں پہ واو ساکن الف جو آ رہا ہے یہ پلورل کا نہیں ہے، عام طور پہ آپ دیکھیں کسی بھی جگہ ہوتا ہے اگر واو ساکن آتا ہے آخر میں اور الف واو الف، ادھر بھی واو الف آ رہا ہے تو یہ پلورل کی نشانی ہوتی ہے موسٹلی، لیکن یہاں پہ جو واو آ رہا ہے یہ اس روٹ ورڈ سے اس کا تعلق ہے، یہ سنگولر کا صیغہ ہے، جیسے یتلو جو پڑھتا ہے وہ پڑھتا ہے، یعنی کہ اس طرح، تو یہ سنگولر ہے پلورل نہیں ہے، یہ گرامیٹیکلی کوئی چیز ہے جو واو اس طرح ہے۔ یتلو جو پڑھتا ہے، صحفن صحیفے، صاد ہا فا روٹ ورڈ ہے، صحف جو ہے پلورل ہے، جیسے صحف ابراہیم موسیٰ ہم سورہ اعلیٰ میں بھی پڑھتے ہیں، صحیفے اسکرپچرز، مطہرہ پاکیزہ، طہارہ روٹ ورڈ طہارت یعنی اس میں پیورٹی پائی جاتی ہے، تو مطہرہ پاکیزہ، فیہا اس میں کس میں
جو یہی کہ جو بات جس سے پہلے آئی نا بینہ، تو بینہ کیا ہے؟ فیہا، اس میں بینہ میں ہا کی مطلب مؤنث کی ضمیر اس میں تھی نا بولتا آخر میں، تو اس کی طرف اشارہ ہے فیہا، اس میں بینہ میں کتبن تحریریں ہیں قیمہ درست. قیمہ کا لفظ قرآن میں قاف یا میم، یعنی اس کا روٹ ورڈ تو خیر قاف و میم ہے، قاف و میم روٹ ورڈ ہے. اور قیمہ قرآن میں آپ اس کو دیکھیں گے یہ آیا ہے ٹوٹل 7 ٹائمز، اور 7 ٹائمز میں سے 5 ٹائمز یہ دین کے ساتھ آتا ہے، دین القیمہ، دین القیمہ. تو قیمہ جب بھی آیا ہے 7 ٹائمز قرآن میں آیا ہے، 5 ٹائمز آپ کو دین القیمہ میں کی جگہ مطلب دین کے ساتھ ملے گا، اور 2 جگہ اس کے تعلق میں کتاب کا تعلق ہے. جیسے ادھر نیچے دیکھیں آپ، یہاں پہ بھی دیکھیں آیت نمبر 5 کے اینڈ میں بھی وَذَالِكَ، یہ ہے دین القیمہ، دین درست. تو اس کی میننگ ہوتا ہے قیمہ کے کریکٹ، اور زیادہ تر یہ دین کے ساتھ آیا ہے. جب آیا 5 دفعہ قیمہ دین کے ساتھ آیا کہ کریکٹ دین، اور یہاں پہ کتبن تحریریں ہیں. تو یہ کتب کی میننگ میں ہم اس میں تحریریں کریں گے، یعنی کہ ریٹن مواد. قیمہ درست کریکٹ ہے، قرآن کی بات ہو رہی ہے. ایک دفعہ قرآن کے لیے ایک اور جگہ قیم آیا ہے، اس کو دیکھتے ہیں کہاں پہ آیا ہے. سورہ الکہف میں آیت نمبر 2 ہے. تو یہاں پہ شروع میں آپ کو پتا لم یکن، یہاں پہ جب شروع ہوا تھا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، تو کتاب کی بات تھی قرآن کی. تو اس وقت آگے تھا قیمن، اسٹریٹ ہے، بالکل سیدھی ہے، کریکٹ ہے. تو یہ قیمن کر کے آیا ہے ایک دفعہ، یہ قرآن کے لیے آیا ہے. اور قیمہ کر کے جب آیا دین کے لیے آیا ہے زیادہ تر. یہاں پہ دیکھیں سورہ الروم کی آیت نمبر 30 ہے. ذالک، یہ ہے الدین القیم، ریلیجن، دا ریلیجن دا کریکٹ. تو دین القیم، تو یہ قرآن میں 5 ٹائم اس طرح نظر آیا، 2 دفعہ تو ہمیں یہیں پہ نظر آ گیا. فیہا کتب قیمہ، اس میں تحریریں ہیں درست، کریکٹ. وما، اور نہیں، ماں کے بعد یہاں پہ اللہ آ رہا ہے، ماں کی ٹرانسلیشن نہیں، اور نہیں تفرقہ کیا. یہ فعل ہے، فعل ماضی، اور تفرقہ کیا نہیں، اس میں تفرق جیسا ہم کہتے ہیں نہیں تفرق کیا. الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں نے جو دیے گئے کتاب. الا، مگر، من بعد، بعد اس کے، ماں جو جاءتہم، آئی ان کے پاس. جاء جو ہے جیم یا حمزہ روٹ ورڈ، اس کے مطلب ہوتے ہیں ٹو کم. تو جاءت، آئی. اس میں تا ساکن مؤنث کی ہے، تو کیا چیز مؤنث آئی؟ پھر اگین اگلی جو آنے والی چیز ہے وہ مؤنث ہے. ہمیں پتہ ہے گول تا جس چیز کے اینڈ میں ہو وہ گرامیٹیکلی اس کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو جاءتہم، آئی، بینہ، ان کے پاس. یعنی کہ اس جو یہ فعل ہے اس کا ڈوئر کون ہے؟ بینہ آئی. اور کس کے پاس آئی؟ اٹیچ نون ہے، ان کے پاس آئی. جاءتہم البینہ، آئی ان کے پاس کھلی دلیل، واضح دلیل. دونوں ٹرانسلیشن صحیح ہے. وما امیرو، اور نہیں وہ حکم دیے گئے تھے. پھر ماں کے بعد اللہ آ رہا ہے، ٹرانسلیشن نہیں. امیرو جو ہے یہ فعل ماضی بھی ہے اور مجہول بھی ہے. اس میں آپ اس کو لکھ لیے، امیرو جو ہے یہ فعل ماضی بھی ہے اور مجہول بھی ہے. اور مجہول اس لیے ہم اس کو سرکل کر لیتے ہیں کہ اس کی ٹرانسلیشن تھوڑی سی مختلف طریقے سے آتی ہے. وہ حکم دیے گئے تھے. امرا کا میننگ ہوتا ہے جیسے امرا کر کے جب آتا ہے امرا یامرو، تو اس کی میننگ ہوتا ہے حکم دینا، ٹو گیو آرڈر جیسے. اور امیرو واو ساکن بتا رہا وہ جمع میں تھے، اور وہ حکم اگر یہ ایکٹیو ورژن ہوتا نا تو اس کی میننگ ہوتا ہے وہ حکم دیتے ہیں، مگر یہاں پہ وہ حکم دیے گئے تھے. انہوں نے خود نہیں حکم دیا بلکہ حکم دینے والا کوئی اور ہے. یہی مجہول کا طریقہ ہوتا ہے. بس اس کی یہ کہ تھوڑی سی ٹرکی ہوتی ہے ٹرانسلیشن، اس لیے اس کو سرکل کر لیں. عام طور پر مجہول کی ٹرانسلیشن اسی طرح کی جاتی ہے، یعنی کیا گیا کے میننگ ہوتے ہیں، کیے گئے. جیسے اب یہاں پلورل ہے تو وہ حکم دیے گئے تھے. اللہ، مگر، لی، یہ کہ. لی کی ٹرانسلیشن جب یہ فعل سے پہلے آتا ہے تو اس کی ٹرانسلیشن ہوتی تاکہ یا یہ کہ. موسٹلی آپ یہ دیکھتے ہیں لی، یہ کہ. یعبدو، یا پہلے واو ساکن اور الف آخر میں تو وہ جمع کا صیغہ ہے. لیعبدو، کہ وہ عبادت کرے اللہ کی. مخلصین، خالص کرنے والے. میم پہ پیش ہو، اینا اونا آخر میں ہو، ٹرانسلیشن والے کر کے کرتے ہیں. مخلص، خالص کرنے والے. خالم صاد روٹ ورڈ، ہم لوگ مخلص اردو میں بھی کہتے ہیں، تو مخلص کا مطلب جو خالص کرنے والے ہوتے ہیں. لہو، اس کے لیے.
الدین دین کو، حنفاء یکسو ہو کر، حنفا ہارون فا روٹ ورڈ حنیف نام اسی سے ہوتا ہے، حنفا قرآن میں اور دفعہ بھی آیا تو اس کی میننگ یکسو ہونا، ایک ہی جگہ رخ کرنا، فوکس ہونا، حنفاء یکسو ہو کر، ویقیمو، اچھا یہ جو حنفاء ہے یہ اسم ہے، لیکن ویقیمو یہ آگے یا جس چیز کے پہلے یا آ جائے نا، بس یہ بہت زیادہ چانس ہے کہ یہ موسٹلی یہ فعل مضارع کے پہلے یا آتی ہے، تو آپ جہاں یہاں دیکھ لیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جیسے یعبدو تو فعل مضارع ہے یہ، تو یقیمو وہ قائم کریں، الصلاۃ نماز، ویؤتو اور وہ ادا کریں، حمزہ آیا روٹ ورڈ، الزکات زکات، ان دونوں کا روٹ ورڈ جو ہے صلات اور زکات قرآن میں زیادہ تر ساتھ آتا ہے، تو ان کے روٹ ورڈ اگر ہم یاد کرنے کے لیے آسان ہے کہ یہ صاد لام واو ہے اور اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے زکات کا زا کاف واو، تو یہ یاد کرنا آسان ہے ہمارے لیے کہ دیکھیں اس میں نظر بھی آ رہا ہے آپ کو جیسے زکا واو دکھ رہا ہے، مگر اس کے روٹ ورڈ کو بھی اس طرح یاد کرنا ذرا سا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس کا تھوڑا سا کنفیوژن ہوتا ہے کسی اور روٹ ورڈ کے ساتھ اس کا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور وہ پلورل میں وہ جمع میں وہ قائم کریں نماز، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ اور وہ ادا کریں زکات، وَذَلِكَ اور یہ ہے دین القیمہ درست، قیمہ 2 دفعہ تو اسی میں آ گیا اور ٹوٹل 5 ٹائمز مور ہے، ان الذین کفروا بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب والمشرکین اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے، اس میں بھی میں سے ہی ہوگا کیونکہ من کی تعلق دونوں سے، جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا تو ایکچولی من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، والمشرکین اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا، زیادہ مشرکین تھے ہی کفر کرنے والے، فی ناری جہنم آگ میں ہوں گے جہنم کی، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، خالد فاعل کا وزن ہے خالد، اس لیے ٹرانسلیشن اس طرح کریں گے، اس وزن پہ اس رائم پہ آتا ہے تو والے کر کے ٹرانسلیشن کرتے ہیں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، اب یہ ہاں مؤنث کی ضمیر ہے، یہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ ناری جہنم کی طرف، عربی میں نار اور جہنم کے سارے نام جو ہے اس کو گرامیٹیکلی مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں یعنی کہ جہنم میں، اللہم لا تجعلنا منہم، اولئک یہی لوگ ہیں، ہم وہ شر بدترین ہیں، البریہ مخلوق، شر البریہ ایکچولی یہ ساتھ ہی آپس میں ریلیٹڈ ہے، بریہ کا مطلب ہوتا ہے اس کا روٹ ورڈ ہے بارہ حمزہ، کریشن یا کریچرز یعنی کہ جو مخلوق، تو بریہ قرآن میں صرف 2 جگہ آپ کو ملے گا اور وہ دونوں آپ کو یہیں پہ دکھ جائے گا نیچے، خیر البریہ اور شر البریہ، تو یہ چونکہ دونوں مل کے شر کے مطلب آپ اکثر پڑھتے ہیں من شر الوسواس الخناس، تو شر کی ٹرانسلیشن ہم کیا کرتے ہیں کہ برائی سے، اس کے ایول سے، مگر یہاں پہ شر البریہ کا مطلب ہے بدترین، یعنی یہ سپرلیٹو ڈگری میں ٹرانسلیشن اس کی ہوگی، اور بدترین مخلوق، تو عام طور پہ شر کی ٹرانسلیشن آپ کو یہ اور جگہ پہ نہیں ملے گی، ایکچولی یہ پورا فریز ایک ساتھ اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں گے، شر البریہ بدترین مخلوق، اور پھر خیر البریہ، خیر کی بھی ٹرانسلیشن اس میں بھی سپرلیٹو ڈگری میں یعنی کہ بہترین، بہتر نہیں بلکہ بہترین، عام طور پہ خیر کی ٹرانسلیشن آپ بہتر کرتے ہیں نا، لیکن کسی وجہ سے جس سے یہ فریز ایک ساتھ ہو رہا ہے تو بہترین مخلوق، تو بریہ کا روٹ ورڈ 12 حمزہ ہے، بریہ قرآن میں صرف یہیں پہ اس کے مطلب ہے کریشن، عام طور پہ 12 حمزہ قرآن میں یہ روٹ ورڈ یوز ہوا ہے، بری الذمہ برا یعنی کسی کو ڈفرینٹ میننگز میں ہوا ہے، مگر یہ خالق اور مخلوق کریشن سے ریلیٹڈ آپ دیکھ لیتے ہیں ہم یہ اور کہاں پہ ریلیٹڈ ہوا ہے، یوز ہوا ہے، بریہ مخلوق، اور ہم اللہ تعالیٰ کا ایک نام جانتے ہیں الباری، تو اس کے مطلب بھی کیا ہے؟ انوینٹر یعنی کہ جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا، تو اللہ تعالیٰ کریٹر، اپنے کریٹر کی طرف، تو باری جو ہوتا ہے کریٹر ہوتا ہے، یہاں پہ 2 دفعہ باری کریٹر، اور اب آپ کو یہ بریہ کی ٹرانسلیشن سمجھنا آسان ہوگی کہ 12 حمزہ سے باری یاد رکھیں کریٹر، اور بریہ مخلوق یعنی کہ جو کریشن ہوتی ہے جو کریچرز ہوتے ہیں وہ، تو شر البریہ ہے بدترین مخلوق ہے،
یہ جو لوگ جہنم میں جائیں گے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، اللہ کرے ہم وہ لوگ ہوں. اولئک ہم خیر البریہ، وہ ہیں یہی لوگ ہیں وہ خیر البریہ ہے، بہترین مخلوق ہے. اللہم اجعلنا منہم. جزاؤہم بدلہ ان کا، جزا ان کی، ریوارڈ ان کا، آئندہ پاس ربہم ان کے رب کے، جنات و باغات ہیں عدن ہمیشگی کے. آئندہ نون روٹ ورڈ ہے، عدن جنت کا ہی ایک نام ہے. آئندہ نون، اس میں ہمیشگی کے میننگ ہوتے ہیں. تجری بہتی ہیں، تجری کا روٹ ورڈ ہوتا ہے جمرایا، تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے. بھی ہا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ جنات کی طرف، کیونکہ عربی میں دیکھیں جنتن، اگر ایک سنگولر دیکھیں تو جنتن آخر میں گولتا ہوتی ہے، تو جو بھی چیز گولتا ہوتی ہے اس کو مؤنث کنسیڈر کیا جاتا ہے گرامیٹیکلی. تو اس میں من تحتہا ان باغات کے نیچے سے، ان جنات کے نیچے سے کیا بہتی ہے؟ الانہار، نہریں، پلورل. خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں. تو یہ والی کون سی چیز ہوگی بھائی؟ ان جنات میں ابداً، ہمیشہ ہمیشہ. ایک خالدین ہو گیا تھا ہمیشہ رہنے والے، اب ابداً اور تاکید کے لیے آئے، اس لیے ٹرانسلیشن ہمیشہ ہمیشہ. رضی اللہ، راضی ہو گیا اللہ. را داد واو روٹ ورڈ ہے. رضیہ یردا جب آتا ہے قرآن میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے راضی ہونا، اور رضیہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے. رضیہ وہ راضی ہو گیا. کون؟ اب کیونکہ ڈوئر فوراً بعد میں آ رہا ہے، لفظ جلالہ، لفظ جلالہ پہ، اسم اللہ پہ آپ کو پیش دکھ رہا ہے، تو یعنی راضی ہو گیا اللہ عنہم ان سے. تبھی ہم کہتے ہیں نا رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہم جو صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے، اسی سے کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہم، راضی ہو گیا اللہ ان سے. وردو، اور وہ راضی ہو گئے. اس میں وہ جمع کا صیغہ کیسا ہے؟ واو ساکن اور جو الف آخر میں آ گیا، تو وردو، اور وہ سب راضی ہو گئے عنہ اس سے، اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے کہ جن سے اللہ راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خیر البریہ میں کرے، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے تو اس کو تو سب مل گیا. اور رضو عنہ، وہ راضی ہو گئے اس سے. ذالک، یہ، لیمن، اب یہ بتا دیا کہ یہ دعاؤں سے نہیں ملے گا بلکہ کس سے ملے گا؟ لیمن، اس کے لیے جو خشیہ، ڈر گیا، وہ ڈر گیا. خاشن جا، یہ روٹ ورڈ یہی ہے، اور خشیت اللہ کے ڈر کو کہتے ہیں. یہ فعل ماضی ہے. خشیہ میں جب آخری لفظ میں زبر آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہوا کی ضمیر اس میں ہڈن ہے نا، واحد مذکر کی. تو خشیہ وہ ڈر گیا. تو یہ اس کے لیے ہے جو وہ ڈر گیا ربہ، اپنے رب سے. تو یہ اسے دعاؤں سے نہیں یہ چیزیں ملتی کہ اللہ راضی ہو، بلکہ اس کے لیے ہے کہ جو واقعی اللہ سے خشیت کر کے اللہ کی عظمت کی وجہ سے ڈر گیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے اعمال ٹھیک کیے. کیونکہ آمنوا وعملوا الصالحات ہے کہ ایمان لا کے نیک عمل کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہے، اس طرح زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کرے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں. اس میں جو بھی کمی کوتاہی تھی، غلطی تھی اس کے یعنی اس لیسن میں، وہ ہمارے نفس کی وجہ سے تھی، اللہ اس پہ معاف کرے. اور اللہ تعالیٰ ہم ان لوگوں میں کرے جن سے اللہ راضی ہو جائے، اور جو پھر جن کو اللہ تعالیٰ راضی ہو کے اپنی جنت عطا فرما دے. اللہ ان لوگوں میں کرے جو اللہ کے خشیت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دے، ہمارے دلوں میں اپنی عظمت کا احساس اور ہمارے تقویٰ عطا فرما دے، تاکہ ہمارے اعمال بھی ٹھیک ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.